اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ سورہ الانعام کی آیہ کریمہ جو پچھلے جمعۃ المبارک میں بیان کی گئی تھی، اس کا دوسرا حصہ ہے، اور اس میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائض نبوت کے سر انجام دہی کے لیے ارشاد فرماتے ہوئے کہ اہل مکہ اور گرد و پیش وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ کہ انجام بد سے ڈرائیں، مطلب فرمائیں۔ تو اسی حصے میں اگلا جو آج تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ معزز سامعین کرام، نتائج انسانی زندگی پر بہت بڑا اثر رکھتے ہیں، اور انسان کو اللہ کریم نے یہ استعداد عطا فرمائی ہے کہ یہ صرف حال نہیں، ماضی کو دیکھ کر حال میں بہتری اور حال کے نتائج کو سمجھ کر کہ جو مستقبل میں آج کے حال پر نتائج مرتب ہوں گے، انہیں دیکھ کر بھی اپنے حال میں بہتری لا سکتا ہے۔ ایک پہلو کہ ماضی کا ہے، عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماضی کی ہی غلطیوں سے سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ بے شک یہ درست ہے، لیکن آج جو ہمارے لیے ماضی ہے وہ کسی کے لیے مستقبل بھی تو تھا، کسی کا حال بھی تو تھا۔ اسی طرح آج جب ہم ماضی کو دیکھتے ہوئے حال میں اپنے امور کو بہتر کریں گے کہ غلط عمل کے نتائج غلط ہیں اور بہتر عمل کے نتائج بہتر ہیں، اسی طرح انسان میں یہ استعداد موجود ہے کہ اسی سارے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل میں جو نتائج مرتب ہونے، حال میں جو عمل کر رہا ہے اس کے نتیجے میں اس کو بھی سمجھ سکے۔ اور یہ عمومی حصے تب تک رہیں گے جب بندہ دین اسلام سے منسلک نہ ہو، دین اسلام سے اپنی رہنمائی حاصل نہ کرے، تو یہ استعداد عمومی رہے گی اور اس کا تعلق محض دنیاوی امور اور دنیاوی حصول تک رہے گا۔ لیکن نور ایمان والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، والذین، وہ لوگ، یہاں تک تو بات عمومی آتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا یؤمنون، مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ وہ جو ایمان لاتے بالآخرہ۔ اب شرائط ایمان میں سے ایک شرط ہے کہ آخرت پر جو ہے وہ یقین ہو کہ یہ برپا ہوگی، اللہ کے حضور ہر کوئی حاضر ہوگا، جزا و سزا ہوگی، جنت اور دوزخ ہوگی۔ اور اس حساب کتاب کو آج سمجھتے ہوئے، چونکہ فرائض نبوت میں یہ حصہ ہے کہ انجام بد سے مطلع فرمانا، جہاں خوبصورت انجام کی خوشخبری مخلوق کو پہنچانا ہے، وہاں انجام بد سے بھی مطلع فرمانا ہے۔
وَلِتُنذِرَ وہ حصہ جو پیش آنا ہے اس سے مطلع فرمانا، یہ فرائض نبوت میں سے ہے۔ اور اللہ کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو معزز سامعین کرام جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انسانی استعداد ہے کہ وہ مستقبل کو دیکھتے ہوئے، نتائج سمجھتے ہوئے اپنے حال کی درستگی کرے، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے کوئی عقل مند نہیں کہتا۔ اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھ لیں، روزمرہ کے معمولات میں دیکھ لیں، لیکن وسعت نظری اس عالم خلق سے باہر جا نہیں سکتی جب تک نور ایمان سے قلوب مزین نہ ہو، اور جب نور ایمان سے قلوب مزین ہوتے ہیں تو پھر یہ نظر محدود نہیں رہ سکتی، بہت وسیع ہو جاتی ہے، اور وہ حصے پھر دنیا کی زندگی میں انسان کو حدود و قیود میں رہنے پر پابند کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک اور پہلو انسانی مزاج کا عرض کر دوں کہ جب تک جزا و سزا کا انسان کو احساس نہ ہو، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے کہ انسان ایک حدود میں یا ایک اندازے پر قائم رہے۔ ہر انسان کی عقل، ہر انسان کی طاقت، ہر انسان کی حیثیت، ہر انسان کا موقع ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اس میں طاقت ہے تو دوسری جگہ کمزوری ہے، بہت ذہانت ہے تو دوسری جگہ پر ایسی ذہنی کمزوری ہے کہ معاملات دنیا میں نقصان نظر آ رہا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ذاتی استعداد پر دار دنیا کو ایسی تعمیر کرے کہ اس کے نتائج آخرت میں اعلیٰ نصیب ہو۔ اور جب دین اسلام اور اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمائے ہیں، جب ان کے تحت اپنی زندگی کو لایا جاتا ہے اور وہ احساس جو جزا و سزا کا ہے وہ بھی رہتا ہے، تو انسان یہاں اپنے تجاوز کو روک لیتا ہے، اپنی زیادتی کرنے کی طاقت کو روکتے ہوئے اعتدال پر آ جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں گرد و پیش معاشروں میں، ممالک میں بے شمار جگہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر جگہ قوانین ہیں، اور جہاں مفلسی ہے وہاں بھی قوانین ہیں، اور جہاں امارت ہے وہاں بھی قوانین ہیں۔ اب ان دنیا کے خطوں یا ممالک میں آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں قانون کا نفاذ ہے وہاں وہاں آبادیوں میں ایک ایسا ٹھہراؤ ہے کہ ہر ایک اپنی حد میں رک رہا ہے، اور جہاں جہاں قانون کا نفاذ نہیں ہے وہاں سمجھ نہیں آتی کہ غدر مچ جاتا ہے، جس کا جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، حالانکہ قوانین موجود ہیں۔ اب جب اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو جزا و سزا کا احساس نہیں رہتا، جب جزا و سزا کا احساس نہیں رہتا تو پھر انسان اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو سب سے جو بنیادی چیز ہے جزا و سزا کے احساس سے بھی پہلے وہ ہے والذین یؤمنون، نور ایمان۔ ظاہری طور پر جو بھی ہو رہا ہو، نور ایمان نصیب ہو جائے تو انسان اپنی حدود و قیود کو دیکھتا ہے، اپنی حد میں رہتا ہے، اسے کسی مخلوق سے واسطہ نہیں ہوتا، نہ کسی مخلوق کے لحاظ میں وہ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ خالق کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ کی محبت میں کر رہا ہوتا ہے، اپنی بندگی کے جو حصے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے وہ اپنی حدود و قیود جو ہیں جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں ان میں رہ رہا ہوتا ہے۔ یؤمنون بہ، تو جو حصے پیچھے بیان ہوتے آ رہے ہیں تو اس پر جو آخرت کا ایمان ہے، اب یہاں دیکھیں نا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ کہ اہل مکہ ومن حولها اور اس کے گرد و پیش ان انجام بد سے ڈرائیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جنہیں آخرت پر یقین ہے وہ اس پر یقین لاتے ہیں، یعنی اس یقین کی کیفیت
حال میں بدلتی ہے، عمل میں آتی ہے۔ وگرنہ تو ایک منافق جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں حق کا ساتھ دے رہا ہوں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کتنی جگہ واقعات بیان فرمائے گئے، لیکن جب تک وہ یقین کامل نہ ہو، سچا نہ ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ آخرت یا انجام بد کو دیکھتے ہوئے امور دنیا میں اپنے معاملات کو درست کر لے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وصف بیان فرمائے۔ آخرت کا ڈر انسان کو دنیاوی زندگی میں حدود و قیود میں لے آتا ہے۔ آیا کریمہ میں اصول بیان فرمایا جا رہا ہے، پھر نشانی بیان فرما دی گی۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت سے معزز سامعین کرام کیا مراد ہے؟ کیا نماز گم ہو جائے گی؟ کیا نماز کو کوئی چوری کر لے گا؟ نہیں، وہ حصے جو اصول و ضوابط کے ہیں، جو ماننے کے ہیں، جو ایمان کے ہیں، اور جو اللہ جل شانہ کی حکم کی تعمیل کے ہیں، ایک ایک باریکی سے لے کر اس کی ادائیگی کے ایک ایک حکم کی تعمیل تک پورا اہتمام وقت کا لحاظ ہے، جگہ کا ہے، کپڑوں کا ہے، وجود کا ہے، نہ صرف ظاہری حصوں کی بلکہ باطنی حصوں تک کی حفاظت کرتے ہوئے اور پورے خلوص کے ساتھ تعمیل حکم میں جب نماز کی ادائیگی کی جائے گی تو اسے اللہ کریم آخرت کی ایمان اور دنیاوی امور میں حدود و قیود پر قائم رہنے والوں کی نشانی بیان فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، نماز کے حوالے سے بے شمار بیان ہے، اور فرائض سب سے بڑا حکم رکھتے ہیں عبادات میں۔ فرائض میں سب سے بڑا حکم پھر نماز کا ہے، اور ہماری زندگیاں عمومی معاملات میں، عمومی اور عام سی مصروفیات میں اور کچھ چیز جو ہے اس میں کمی لائیں نہ لائیں، ہم اپنی زندگیوں میں نماز کی ادائیگی جو ہے اسے اہمیت نہیں دیتے۔ نماز کی ادائیگی بے شمار ظاہر سے لے کر باطنی حال تک فوائد عطا فرماتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالص نماز کی ادائیگی نصیب ہو جائے وہ انسان کو زندگی کے ہر بحر میں، ہر عمل میں، سوچ سے لے کر ظاہر تک اعتدال پر لے آئے، صراط مستقیم پر لا کھڑا کرے۔ یہ جتنے ہماری زندگی میں معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، خوف ہیں، بدعملیاں ہیں، بے ایمانیاں ہیں، بے شمار کمزوریاں اور نالائکیاں جو ہیں، آپ یقین مانیں وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اپنی حفاظت جو ہے نماز کی وہ نصیب ہو جائے، یقین مانیں ان ساری کمزوریوں سے جان چھوٹ جائے۔ اب دنیا دار العمل ہے، یہاں پر ہر بندے کے ذمے وہ حصہ کہ وہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے، یہ امتحان ہے۔ اور ہم جب نماز کی ادائیگیوں کو، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ ایسے کمزور اور خطا کار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ان فرائض کی ادائیگی کے ساتھ پھر اللہ کی یاد کے حصوں کو بھی ہم دنیاوی منفعت پر لے آتے ہیں۔ سالوں کتنی واقعات آتے ہیں، کتنی ای میل آتی ہیں، کتنی روبرو بات ہوتی ہے کہ عبادات کی ادائیگی ہے لیکن دنیا کی ضروریات میں فلاں کمی ہے، فلاں کمی ہے، فلاں کمی ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ذکر کرتے ہوئے، لیکن جو سوال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ غیر شرعی ہوتا ہے۔
اور اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کر کے بیان کیا جاتا ہے اور ساتھ ساری عبادات کی ادائیگی بھی بیان کی جاتی ہے۔ کیسے ممکن ہے میاں کہ سورج چڑھ آیا ہے، روشن ہے، اور کوئی کہے کہ اندھیرا ہے؟ کیسے ممکن؟ تو ان آنکھوں کے علاج کی ضرورت ہے جنہیں آخرت نظر نہیں آ رہی، تو چڑھے سورج میں وہ رات پکار رہے ہیں۔ اسی طرح آج کے حالات میں جو سختیاں ہیں یا جو پریشانیاں ہیں، اس آج کی جو بیماری، وبائی بیماری جو کرونا کی وجہ سے پھیل رہی ہیں، یہ زندگی کے حصے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فوت ہو جائے وہ یہ شکایت کرے کہ جی دھوپ کی جو تمازت ہے وہ تنگ کر رہی ہے، یا اسے سرد خانے میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ کہے سرد خانے کی ٹھنڈک جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہے۔ کوئی نہیں شکایت کرتا۔ تنگی و تکلیف کی شکایت کون کرتا ہے؟ جس میں زندگی کی رمق ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد اور اس سے نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس حیات کی صبح و شام، اگر حیات ہے تو صبح کو بھی دیکھنا ہوگا، شام کو بھی دیکھنا ہوگا۔ سردی بھی محسوس ہوگی اور گرمی کی حدت بھی تنگ کرے گی۔ ہے کیا کہ اپنی آخرت کو دیکھتے ہوئے، دین اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، دنیا کی زندگی میں جو اسباب بہتری کے اختیار کیے جاتے ہیں اختیار کرتے ہوئے معاملہ اللہ کریم کے سپرد کرتا جائے، یہی زندگی ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس حیات کو ہم اپنی قوت سے، زور بازو سے چلا لیں گے، تو قل سیروا فی الارض، قرآن کریم دعوت دیتا ہے کہ آؤ زمین میں چلو پھرو۔ بے شمار لوگ جو طاقت میں تم سے زیادہ تھے، ان کے حالات کو دیکھو اور ان کے انجام کو دیکھو۔ اگر ہم خود اسی غلط فہمی میں رہیں گے تو انجام ہم سے پہلے، ہم سے زیادہ طاقتور لوگوں کا کیا ہوا، ہمیں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج جو یہ بیماری اور تکلیف ہے یہ ہے، اور اس میں کیسے رہنا ہے، اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں انہیں کیا اختیار کرنا ہے۔ بلکہ میں تو اس تکلیف کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں کہ اس تکلیف کا نقصان کم ہے، اس کی وجہ سے جو معیشت کا نقصان ہوگا وہ زیادہ ہوگا۔ لیکن جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں جو رہن سہن ہے اس کے انداز کو بدل دیا ہے۔ اگر یہ طوالت اختیار کرتی ہے تو پھر زندگی کے جو پیرائے ہیں یا جو انداز ہیں ان میں ہمیں مستقل تبدیلی کی ضرورت پیش آئے گی، اور اس میں تب تک بہتری ممکن نہیں ہے جب تک ہمارا نظام، اور جب بات نظام کی آتی ہے تو میں اور آپ تو اکائی ہیں ایک ملک کی، جن کے پاس اختیار ہے، فیصلوں کی قوت وہاں ہوتی ہے، وہاں سے کو مستقل مزاجی سے اور ایک ایسی پالیسی جو کچھ وقت کی ہو اس کے تحت چیزوں کو نہیں لایا جائے گا تو ہمارے لیے نتائج بھگتنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر اس تکلیف کو اور ان حالات کو لے کر ہم چیختے رہیں تو کیا دنیا میں ہم اکیلی قوم ہے جس پر یہ بیماری یا وبا پھیلی ہے؟ پوری دنیا پر ہے بھائی۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بیان یا گفتگو، غالباً گفتگو فرما رہے تھے اور عمومی گفتگو تھی کسی نشست میں، تو کسی ساتھی نے اسے ساتھ بیٹھے ہوئے ریکارڈ کیا، اور جو جملہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ جب آپ کسی غیر کی راہ پر چلیں اور وہ آپ کا رہنما ہو تو آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ہاں جو روزمرہ مثال دی جاتی ہے کہ ویسٹرن ممالک جو ہیں ان کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اس راستے پر چلنا چاہیے اور ہم ان کے ساتھ تقابلی طور پر ہم بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ تو وہ فرما رہے تھے جب کسی کے پیچھے چلا جاتا ہے تو پیچھے چلنے والا
اپنے رہنما کے برابر کبھی نہیں آ سکتا، تو آگے نکل جانا تو کون سی بات کرتے ہو؟ تو اپنی راہ متعین کرنی چاہیے۔ بڑی چھوٹے چھوٹے نکات ہوتے ہیں۔ آج جتنی بھی جدت ہے، اسلام جدید علوم کو پڑھنے کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن کریم کتنی ہی آج سائنس کے اور کتنی آج میڈیکل سائنس کے نکات ہیں جو آپ موازنہ کرتے ہیں، اور صدیوں پہلے قرآن کریم نے وہ اصول بیان فرما دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہ علوم کے لیے چین جانا پڑے تو ضرور جایا جائے، تو اس وقت چین میں کون سی فقہی تعلیم تھی؟ اسلام دنیاوی علوم کے خلاف نہیں، علم کے حق میں ہے۔ اور جب علوم کی بات آتی ہے تو تحقیق آپ دیکھیں کس زبان میں۔ ہم کتنی ہی ہمارے بچے ہیں جنہیں انگریزی سیکھنے کے موقع ہی نہیں ملتا، اور جب تک وہ انگلش سیکھیں گے نہیں، جو تحقیق انگلش میں ہم لا رہے ہیں وہ انہیں کیسے ہم پڑھا سکیں؟ چھوٹے چھوٹے نکات ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک درد چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے رات دن کی ایک مجاہدہ چاہیے۔ اور اگر ہم اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کو لے کر یہ محسوس کریں ہم قوم پر احسان کر رہے ہیں، تو ذمہ داریاں ادا نہیں ہوں گی۔ خوبصورت ملک ہے، بے شمار وسائل کا حامل ہے، بے شمار استعداد رکھتی ہے یہ قوم، اور اس کے باوجود اس حال میں ہم ہیں کہ کبھی ہم کسی ملک کی طرف دیکھیں، کبھی ہم کسی بینک کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرض مل جائے، اور جو قرض دینے کا کاروبار کرتا ہے وہ کیسے اصول ہمیں وہ دے گا کہ جس سے ہم اس قابل ہوں کہ آئندہ ہمیں قرض نہ لینا پڑے۔ ہم کمزور سے کمزور ہوتے رہیں گے تو ان کا کاروبار چلے گا، اور ہم چاہتے ہیں سارے اصول و ضوابط وہی اختیار کریں، اور ہم ان کے ساتھ جا کر مقابلہ آئیں گے معاشرے میں، اور ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ بھائی کیسے بہتر ہوں گے؟ تو یہ وہ ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی اور احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ روز محشر ہر ایک کو اپنی سلطنت کا حساب دینا ہے۔ اب کسی کی سلطنت اس کا صرف وجود ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کی زبان ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے وجود کی طاقت ہے۔ کسی کی سلطنت میں اہل و عیال شامل ہیں، کسی کی سلطنت میں اس کے شاگرد شامل ہیں، کسی کی سلطنت میں اس کی برادری عزیز و اقارب شامل ہیں، کسی کی سلطنت میں ممالک ہیں۔ جیسے آپ حکمران کی مثال لے سکتے ہیں، تو جس کی جتنی حیثیت ہے اتنی مطابقت کے ساتھ اسے روز محشر کو حساب دینا ہے۔ اور اگر ہم آج یہ احساس نہیں کریں گے تو یہ آیا کریمہ کا فیصلہ ہمیں بیان فرما رہا کہ والذین یؤمنون بالآخرہ، تو آخرت کا یقین انتہائی ضروری ہے۔ اور اللہ کریم آج کی یہ جو تنگی اور تکلیف کے حالات ہیں اس میں ہمیں بہتر کام کرنے کی اور ان کمزوریوں کو سمجھنے کی اور انہیں دیکھتے ہوئے اپنے لیے ایک بہتر راہ کے متعین کرنے میں ہمیں مدد فرمائے، اور اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم من حیث القوم بھی اور انفرادی طور پر ایک ایک فرد تک، خواتین و حضرات تک اپنی جو ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی کا احساس کریں۔ اور اللہ جل شانہ نشانی بیان فرما رہے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اب مجھے کسی کو کہنے کی، کسی کے حساب کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ نماز تو مجھ پر بھی فرض ہے۔ کیا میں نے اس نماز کی ادائیگی میں وہ کیفیت اور حال پایا کہ أَن تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ارے میاں اگر میں اتنا کمزور ہوں کہ میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ سکوں، اتنا تو ہو کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ حال کسی نمازی کو کسی اور کی طرف بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نہاں خانے دل میں جھانک لے، بات سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ بات ہم جیسے ایک عام آدمی کی نہیں، عام آدمی سے لے کر اسب اقتدار کی جو نشست ہے اس پر بیٹھے ہوئے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور میں اور آپ کسی کی ایمان کا وزن نہیں کہہ سکتے تاکہ اس کا عمل، اس کا بیان ایسا نہ ہو جو دین اسلام کے حکم کے خلاف جائے۔ لیکن جہاں جہاں دعوی ایمانی ہے وہاں یہ قانون اپنے اوپر اطلاق کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ہماری نمازوں میں کتنی ہماری حفاظت ہم نمازوں کی کر رہے ہیں، اس کے اندر کتنی محبت، کتنا جذبہ، کتنی حضوری ہے، اور اس نماز سے ہمارے مزاجوں میں، ہمارے معمولات میں کتنا مثبت جو تبدیلی ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آخرت کا بیان فرمایا ہے میرے پیارے اللہ کریم نے، اس حال سے پہلے بندے کو یہاں اپنا حال معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ